دوستوں کا یہ مشورہ سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی انم کالج جاتی تھی، میں بڑی آسانی سے اس سے ملاقات کر سکتا تھا۔ اگلے دن میں چھٹی کے وقت اس کے کالج کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے وہ بھیڑ میں نظر آ گئی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو مجھے دیکھ کے گھبرا گئی۔ میرے پاس آئی، کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ واپس چلے جائیں، بھائی کو پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے، ایسا نہ ہو ہماری منگنی ختم کروا دیں۔ انم کی گھبراہٹ دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، تمہارے بھائی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ایک بڑے سے ہوٹل لے گیا۔ انم کے چہرے پہ واضح گھبراہٹ تھی، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا وہ میری جان لے لے گا۔ میں نے انم کو سمجھایا کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے، جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل بھی گیا تو بھی اسے کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، ویسے بھی اس وقت وہ یہاں ہوٹل میں تو آنے سے رہا۔ میں نے خود ہی تھوڑا بہت کھانا آرڈر کیا، لیکن انم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا، بس سارا وقت وہ گھبرائی سہمی سی بیٹھی رہی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، پھر اس سے اپنی خواہشات بیان کرنے لگا۔ کبھی وہ میری طرف دیکھ کے شرما جاتی، کبھی اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا۔ میں بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ اس قدر خوبصورت تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے اپنی باہوں میں قید کر لوں، واپس نہ جانے دوں۔ لیکن میری قسمت میں ابھی انتظار لکھا تھا، مجھے کچھ دن اور صبر کرنا تھا، اور پھر وہ میری بیوی بن کر میرے بیڈ روم میں آتی۔ جب کچھ دیر بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو میں نے اسے واپس اس کے گھر کے قریب چھوڑ دیا۔ رات کو پھر میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلا، بلا وجہ تم پریشان ہو رہی تھی۔ تب بھی وہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی آئندہ آپ میرے کالج کے باہر نہیں آئیے گا، آج تو آپ نے میری جان نکال دی، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، میں اس طرح آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کی خاطر میں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ اس طرح سے نہیں آؤں گا۔ پھر ایسے ہی ہماری باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ موسم بدل رہا تھا، سردی کے دن شروع ہو گئے تھے۔ سردی کی راتیں اتنی طویل ہوتی ہیں کہ مجھے نیند ہی نہ آتی، میں ساری رات جاگتا۔ یہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی جو میرے لیے تنہا گزارنا مشکل ہو رہی تھی۔ میں کبھی ایک کروٹ لیتا تو کبھی دوسری، اور پھر میرا دل مجھے اکسانے لگا کہ میں ایک بار انم سے ملاقات کر لوں۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے گرم جیکٹ پہنی اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مجھے لگا شاید وہ دوسری لڑکیوں کی طرح زیادہ بات کرنے والی نہیں ہے یا پھر شرما رہی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے خود ہی بات چیت کا سلسلہ بڑھایا۔ 1 گھنٹے کی بات چیت کے بعد میں نے اس سے کچھ اس طرح کی باتیں پوچھ لیں کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، گھبرا کے کہنے لگی ہم کل بات کرتے ہیں۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی اس ادا پر میں جان نثار ہو گیا تھا، بےتابی سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اگلی رات میں نے خود ہی 2 بجتے ہی اسے فون ملا دیا۔ اس نے میرا فون اٹھایا، کہنے لگی کچھ مصروف ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات کے 2 بجے وہ کہاں مصروف ہے؟ پھر مجھے اس کے پیچھے سے اس کے بھائی کی آواز سنائی دی، تو میں نے جلدی سے فون بند کر دیا، کیونکہ انم نے مجھے پہلی ہی رات بتا دیا تھا کہ اس کے گھر میں ان باتوں پر پابندی ہے۔ اس کا بھائی بہت سخت مزاج ہے، اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں انم سے فون پہ رابطے میں ہوں تو وہ انم سے فون ہی چھین لے گا۔ اسی لیے میں نے خود ہی فون بند کر دیا۔ مگر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنی رات کو اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ پھر تقریباً 4 بجے انم نے مجھے خود فون کیا، تو اس کی آواز میں بہت تھکاوٹ تھی، اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، جیسے اس کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے فون کیا ہے، کیونکہ آپ نے فون ایسے ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا
کہ 2 گھنٹے سے کہاں مصروف تھی۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی بھائی آئے تھے، ان کا اسائنمنٹ بنوانا تھا، بس انہی کی مدد کروا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر ہم نے کچھ دیر باتیں کی، میں اپنے جذباتوں کے بارے میں اسے بتانے لگا اور اس نے جان بوجھ کے خدا حافظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا، ہر رات ہی میں اسے فون کرتا، لیکن جیسے ہی میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا وہ جلدی سے فون بند کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ کہتی کہ بھائی کے ساتھ کچھ کام کروانا ہے، اس لیے بعد میں فون کرنا۔ تقریباً اس کا بھائی ہر رات کوئی نہ کوئی کام لے کے اس کے پاس آ جاتا تھا، اور اس بات سے مجھے بڑی چڑ آنے لگی۔ میں اماں سے اٹھتے بیٹھتے بس اب ایک ہی بات کرنے لگا کہ اماں میری اور انم کی اب شادی کروا دیں، مگر اماں کا کہنا تھا کہ پہلے انم کی پڑھائی مکمل ہوگی اور پھر شادی ہوگی۔ میری ساس کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اماں انہیں کچھ وقت دینا چاہتی تاکہ وہ تھوڑی بہت تیاری کر لیں، باقی کا سارا خرچہ تو شادی پہ مجھے خود ہی کرنا تھا۔ جب منگنی کو 2 مہینے گزر گئے، فون پہ بات کرنے سے میرا دل نہ بھرا بلکہ میں مزید بے چین ہونے لگا، تو میرے دوست کہنے لگے کہ کالج سے واپسی پر میں انم سے ملاقات کیوں نہیں کر لیتا، اسے لے کے کسی ہوٹل چلے جانا، پھر اسے گھر چھوڑ دینا۔